بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى فخذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن قنعا تكن أشكر الناس وكن ورعا تكن أعبد الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد اہل حدیث دارالسلام جیجا ماتا نگر ورلی ممبئی کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، منتظمین، خصوصیت کے ساتھ جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے موقر اراکین، ذمہ داران، ہمارے حوصلہ مند شباب، نوجوان، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں جو ماہانہ پروگرام جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے زیر اہتمام اس حلقے کی مختلف مسجدوں میں منعقد ہوتا ہے، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے آپ سب کے سامنے اس کا اعلان موجود ہے، قناعت اور اس کے فوائد۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی چند آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث، ایسے ہی سلف امت حضرات صحابہ کرام وغیرہ کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قناعت کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی ترغیب، اس کی فضیلت اور خصوصیت کے ساتھ قناعت کے فوائد کیا ہیں۔ ایک آدمی اگر قناعت کر لے، قناعت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، قناعت کی صفت سے متصف ہو جائے تو اس کے فوائد انسان کی زندگی میں کیا آتے ہیں، ان چند پہلوؤں پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس اہم تربیتی موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں قناعت برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجلس میں ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہیں، عزیز بچے بھی ہیں۔ قناعت کی حقیقت کیا ہے، قناعت کسے کہتے ہیں، قناعت کے سلسلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں، سلف امت کی زندگی میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے قناعت پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تربیت قناعت پر ہوئی تھی۔ تو قناعت کیا چیز ہے اور کیوں اس عنوان کا انتخاب کیا گیا، خاص طور پر اس دور میں، مادی دور میں، دنیا دارانہ مادہ پرستانہ ماحول میں، دنیا کی ہوس، لالچ، حتیٰ کہ یہ ہوس اور لالچ حلال کے دائرے سے نکل کر حرام تک بھی چلی جاتی ہے، اس طرح کے ماحول میں قناعت کا عنوان کس قدر اہم اور بنیادی ضرورت کا عنوان ہے، ہمیں یقیناً اس عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں عملی طور پر قناعت کو اپنی زندگی میں لانے، نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے فوائد بڑے عظیم ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 2، 4، 6 فوائد بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور ایسے بھی گفتگو کے دوران جو باتیں آئیں گی وہ فوائد کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کا معنی و مفہوم اور اس کی ترغیب، اس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قناعت کہتے کس کو ہے؟ عام بول چال میں بہت سارے لوگ اس کو قناعت بھی کہتے ہیں، لیکن نہیں، لفظ اصل میں قناعت ہی ہے عربی کا، لیکن اور یہ لفظ قرآن کی آیتوں میں آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے،
حضرات صحابہ کرام کی سیرت میں آیا ہوا ہے، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، معروف لفظ ہے، قرآن کی آیت میں بھی آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی، اور ایسے ہی سلف امت کی سیرت میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ قناع کا جو لفظ ہے نا، قاف نون عین، اس کا جو روٹ ہے جس سے کسی لفظ کی اصل حقیقت کو جانا جاتا ہے، تو قناعت کا جو اصل لفظ ہے وہ قاف نون اور عین۔ قناع کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونے کے، قناع کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونے کے۔ اور یہ بھی آپ جانیں کہ اس کو عربی زبان کے علماء نے، عربی زبان کے ماہرین نے اس لفظ کو ازداد میں شمار کیا ہے۔ ازداد کسے کہتے ہیں؟ ازداد ضد کی جمع ہے۔ اصل میں اس باریکی، اس طرح کی لغوی باریکیوں میں جانا تو نہیں چاہیے، لیکن تھوڑی تھوڑی سی معلومات بھی اصل میں ہونی چاہیے، اس لیے کبھی کبھی تھوڑی سی باریکیوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ تھوڑا سا عربی زبان کی اصل اور اس کی باریکی اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ آپ کو لگے۔ تو قناعت کا جو لفظ ہے اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ راضی ہونا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عربی زبان کے ماہرین نے، جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں، نوٹ کرنے والے نہیں، جو عربی زبان کے ایکسپرٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا بیک وقت دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے راضی ہونا، اور دوسرا معنی اس کا اپوزٹ، اس کا ضد بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ فرق صرف ایک زبر اور زیر کا فرق، بس۔ دونوں کا لفظ قناعت ہی بنے گا، اور دونوں قاف نون عین سے ہی بنے ہوئے ہیں دونوں لفظ، لیکن قناع اور قنع، نون پر زبر اور نون پر زیر، اتنا سا فرق ہے بس۔ یہ دو طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا راضی ہو جانا، اور دوسرا معنی ہوتا راضی نہ ہونا۔ دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ عربی زبان کی عجیب و غریب بلاغت اور اس کی باریکی ہے۔ تو بہرحال قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قناعت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا، یہ معنی ہوتا ہے قناعت کا۔ لیکن اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ قناعت کیا ہے، اس کی فوائد کیا ہیں، تو اس کا مطلب قناعت قرآن کا لفظ ہے، سنت کا لفظ ہے، شریعت کا لفظ ہے، دین کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے، تو آخر دین کے اندر قناعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کے اندر قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر قناعت کا معنی ہے الرضا بما اعطاہ اللہ، الرضا بما اعطاہ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ عطا فرمائے، کم ہو زیادہ ہو، ہے نا، ایک دم کم ہو ایک دم زیادہ ہو، متوسط ہو، کتنا بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرمائے، بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے پر راضی ہو، مطمئن ہو۔ قناعت کا اصطلاح میں معنی کیا ہے؟ قرآن میں، سنت میں، شریعت میں جو قناعت کا لفظ آیا ہوا ہے، جس کی اہمیت اور فوائد اور ترغیب اور فضیلت پر بات ہو رہی ہے، اس قناعت کا معنی کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو کچھ عطا فرمائے، بندہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پائے، مال دولت کم بیش جو کچھ بھی پائے، اللہ تبارک و تعالی کے اس عطیے پر، اس دیے ہوئے پر، اس تقسیم پر راضی ہو، مطمئن ہو۔ یہ ہے قناعت کا لفظی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی۔ اب انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، ہماری زندگی میں، ہماری قسمت میں مال کم ہے زیادہ ہے، خوشحالی کم ہے زیادہ ہے، ہماری زندگی میں دولت ہے، ہماری زندگی میں اونچے اونچے عہدے ہیں، ہماری زندگی میں لمبی لمبی ترقیات ہیں یا نہیں، ہم معمولی انسان بن کر کے رہیں گے، ہے نا، ادنا درجے کے انسان بن کر کے رہیں گے، ادنا درجے کی روزی استعمال کریں گے، ادنا درجے کا کپڑا استعمال کریں گے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کیا ہے، بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ اب قناعت کے سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بہت ساری ہیں۔ میں دو تین چار حدیثیں، ہے نا، وقت کے اعتبار سے میں پیش کروں گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ نمونے، صحابہ کرام کے اکا دکا کچھ نمونے پیش کروں گا بطور مثال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع بڑا ہی عظیم الشان موضوع ہے،
بے شمار دلائل اللہ کے کلام کے، بے شمار دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے، سیرت میں بے شمار نمونے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ایک عنوان کو ایک خاص وقت میں سمجھ لینا ہے. اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم زیادہ سننے کی کوشش نہ کریں، بس سننے کی کوشش کریں، مفید سننے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم سنیں، اللہ عز و جل ہمیں کتاب و سنت کی ان باتوں پر، سلف امت کی سیرت کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. آیت کریمہ میں قناعت کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں لفظ قناعت کا نہیں آیا ہوا ہے، لیکن قناعت کا معنی موجود ہے. مفسرین نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حسن بصری نے اور دیگر ہے نا صحابہ اور تابعین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کا مقصود کیا ہے؟ انسان قناعت کی زندگی گزارے. کیا ہے آیت کریمہ کا ترجمہ؟ اللہ فرماتا ہے: من عمل صالحا منکم، تم میں سے جو شخص بھی نیک عمل کرے، تم میں سے جو شخص بھی جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو. کیا خلاصہ بنا؟ ہر مرد ہر عورت ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے. تم میں سے جو بھی مرد و عورت ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بالضرور اس مرد و عورت کو جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ہم ضرور بالضرور اسے پاکیزہ زندگی جلائیں گے. حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی ہم اس کو جلائیں گے. جو زندگی ہم اس کو جلائیں گے وہ زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی ہوگی. اور اس کا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ دنیا میں، یہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی ہم جلائیں گے، یعنی دنیا میں زندگی جو جیے گا پاکیزہ زندگی جیے گا. آخرت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم جو کچھ یہ دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، نیک عمل کر رہے تھے، اس کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ضرور بالضرور بہترین سے بہترین، اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. احسن، سب سے اچھا بدلہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. ایمان کے ساتھ، عمل صالح کی شرط کے ساتھ ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے زندگی میں، دنیا میں پاکیزہ زندگی جلائیں گے، اور آخرت میں ان کے نیک عمل کا انتہائی خوبصورت اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ہی تابعین میں حسن بصری اور غالباً مجاہد اور دیگر تابعین کی تفسیر کیا ملے گا؟ پاکیزہ زندگی سے مراد قناعت کی زندگی ہے. پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ قناعت کی زندگی، قناعت والی زندگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو، عمل صالح کرنے والے مرد اور عورت کو پاکیزہ زندگی جلائے گا. یعنی وہ ایسی زندگی جئیں گے کہ اس زندگی کے اندر چاہے کم ملا ہو، زیادہ ملا ہو، زیادہ مال ہو، زیادہ دولت ہو، کم ہو، بہت کم ہو، ہے نا، صبح و شام کا گزارا مشکل سے ہوتا ہو، فاقہ ہوتا ہو، ہے نا، کپڑے اچھے ہو نہ ہو، جو بھی ہم اس کو دیں گے اس پر وہ قناعت کی زندگی گزارے گا. تو پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں گے تو اللہ بڑی دولت کی زندگی عطا فرمائے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اصحاب رسول اور تابعین نے کیا فرمایا؟ اس سے مراد قناعت کی زندگی ہے. یقیناً ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قناعت کی دولت عطا فرما دے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہو، تو یقین مانیے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. زیادہ دولت مند لوگ بھی کوئی سکون سے زندگی نہیں گزارتے. جتنی دولت ہے اتنا ہی زیادہ زندگیوں میں ان کے الجھن، اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اور اللہ کے نبی
अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी है। और चूंकि मौजू लंबा है, बहुत सारे इसके गोशे हैं, अगर हम इधर उधर जाएं तो बहुत सारे पहलू में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन एकदम हम एग्जैक्ट बात करेंगे कनात के मौजू पर। सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इंसान दो चीजों की लालच करता है, दो चीजों की लालच करता है। एक क्या है? एक है मौत से भागने की, तरके मौत, फिरार अनिल मौत, मौत से भागना चाहता है, वो जिंदगी चाहता है, लंबी लंबी जिंदगी, लंबी जिंदगी। और दूसरी क्या चीज इंसान की रगबत होती, चाहत होती है? वो इंसान है, वो ज्यादा माल चाहता है, ज्यादा माल चाहता है, कसरतुल गिना, ज्यादा खुशहाली चाहता है, ज्यादा मालदारी चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालांकि ये दो की दोनों ही चीजें इंसान के हक में ज्यादा बेहतर नहीं है। खासतौर पर अल्लाह के नबी ने ज्यादा माल और ज्यादा मालदारी के बारे में क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान जल्दी से मरना नहीं चाहता और किल्लतुल माल, थोड़ा माल नहीं चाहता। हालांकि थोड़ा माल, किल्लतुल माल अकल्लु फिल हिसाब, माल अगर कम है तो हिसाब भी थोड़ा होना। अगर आप किसी को 10,000 रुपए देकर के बाजार में भेजेंगे तो वापस आने के बाद 10,000 का हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? और अगर किसी को 100 रुपया देकर भेजेंगे तो 100 रुपए का हिसाब लेंगे। तो जिसके पास माल ज्यादा है उसको हिसाब भी लंबा देना है, और जिसका माल, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़िल्लतुल माली अक़ल्लु लिल हिसाब, माल कम अगर है इंसान की जिंदगी में तो हिसाब के एतबार से भी तो कम है, हिसाब भी कम देना पड़ेगा, पूछताछ कम होगी, मुहासबा कम होगा, गिरफ्त कम होगी, सजाएं कम होंगी। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इस आयत करीमा की तफसीर में क्या साबित हुआ? पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है कनात की जिंदगी। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, है ना। यह आयत करीमा निकाह के सिलसिले में आई हुई है। निकाह के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उन्हें चाहिए कि वो शादियां कर लें, निकाह कर लें, या जो शादीशुदा नहीं है, खा वो मर्द हो औरत हो, यानी लड़का हो या लड़की, उनकी शादी करा दो। इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो फकीर होंगे, मुहताज होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने फजल से युग़निहिम, मालदार बना देगा। इस गिना की तफसीर में सलफ ने क्या फरमाया? मालदार बना देगा। मालदारी की तफसीर में क्या फरमाया? मालदारी से मुराद कनात अता फरमा देगा, यानी जो कुछ उसके पास होगा वो निकाह कर ले नेक नियति के साथ, जो कुछ भी उसके पास कम या ज्यादा होगा उसी से अल्लाह तबारक व तआला उसे राजी कर देगा और उसी में उसका गुजर बसर सुकून के साथ हो जाएगा। युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी बना देगा, यानी अपने फजल से अल्लाह ताला उनके पास जो होगा उसी पर कनात की तौफीक अता फरमा देगा। ये अल्लाह के कलाम की मशहूर आयत करीमा। ऐसे ही अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की वो आयत करीमा जो कुर्बानी से मुताल्लिक है। हज बैतुल्लाह और हज बैतुल्लाह के सियाक में कुर्बानी के अहकाम से मुताल्लिक जो आयत करीमा है, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम जानवरों को कुर्बान कर दो, ज़बह कर दो, और उसके बाद उसके गोश्त को, है ना, टुकड़े कर लो, तो क्या फरमाया? फ़अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर। क़ानिअ ये है कनात करने वाला। क़ानिअ किसको कहते हैं? कनात करने वाला। और मुअतर, इन दोनों किस्म के लोगों को कुर्बानी का गोश्त खिलाओ। यही हमने कहा ना, कनात का लफ्ज अल्लाह के कलाम के अंदर भी आया हुआ है। काने किसे कहते हैं? बात आ चुकी है कि कनात का माना क्या होता है? जो कुछ भी उसको मिला है उस पर राजी रहने वाला, सवाल न करने वाला, हाथ ना फैलाने वाला, है ना, जगह जगह अपनी मजबूरी का, मुताजगी का यहां वहां सवाल करने वाला नहीं, बल्कि जो कुछ उसे मिला है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसी आता होने वाली चीज पर इक्तिफा करने वाला, उसी पर राजी रहने वाला। तो काने के माने होते हैं इक्तिफा करने वाला, और मुअतर उसका अपोजिट है। मुअतर का मतलब होता है वह लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला। कमजोर ये भी है, जरूरतमंद ये भी है, जरूरतमंद वो भी है। फर्क ये है कि एक तबका काने का है जो कनात करता है, सवाल नहीं करता, हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं फिरता, दस्ते सवाल दराज नहीं करता, और मुअतर उसे कहते हैं जो जरूरतमंद है और लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरता है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو قربانی کا گوشت جب تم ٹکڑے کرو تو ان دونوں قسم کے ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ آدمی کے پاس کم حیثیت ہے، معمولی ہے، مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے، لیکن وہ قناعت کی اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، ادھر ادھر ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی مجبوریوں کا سوال نہیں کرتا، خوددار ہے، عزت النفس والا ہے، غیرت رکھتا ہے۔ یہ ہے قناعت کا لفظ، اللہ کے کلام کے اندر اس کا ذکر آ گیا۔ ایسے ہی اور بھی آیات کی تفسیر میں بھی ہے نا، اور بھی آیتیں جن کی تفسیر میں مفسرین نے، سلف امت نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ سردست ایک چھوٹی سی اور آیت کریمہ بڑی اہم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے آیت کریمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیت کریمہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کیا فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ لے لیجئے اور شکر گزاروں میں سے رہیے، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ آپ لے لیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ صاف ہے نا آیت کریم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کو دیا ہے، کم ہے وہ زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ہے بہت کم ہے، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے آپ اسے آپ لے لیجئے، یعنی اسی پر مطمئن رہیے، اسی پر راضی رہیے، اسی پر اپنے دل کو جما لیجئے، اس سے مطمئن ہو جائیے، اسی پر اکتفا کیجئے، اور جو کچھ بھی ملا ہے اس کو لے کر کے کن من الشاکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ ایک دم صریح آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ جو کچھ دے رہا ہے اسی پر آپ اکتفا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ رونا دھونا، ہائے وائے واویلا اور ادھر شکوا ادھر شکوا یہ مت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی، جن آیتوں کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، آپ کے صحابہ کرام کے بعد تابعین مفسرین نے تفسیر میں کیا کہا؟ تفسیر بتلایا کہ اس سے مراد قناعت ہے، اس سے مراد قناعت ہے۔ خاص طور پر مشہور جو آیت کریمہ جو دعا کی ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں، مشہور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی حسنہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قناعت ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ آخرت کے اندر تو بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ آخرت پہ تو حسنہ کے معنی واضح ہے، لیکن دنیا میں اچھائی عطا فرما، دنیا میں بہتری عطا فرما، اس سے مراد کیا ہے؟ اے اللہ، دنیا میں ہمیں اچھائی عطا فرما، یعنی ہمیں قناعت کی زندگی دے، دنیا میں زیادہ دے تب بھی، اور اگر کم دے تو اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے کہا اس سے مراد اشارہ ہے۔ امام قرطبی وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے قناعت کی زندگی کی طرف، کیونکہ حسنہ مطلق کہا گیا نا، اچھی زندگی، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، دولت کی کثرت، مال کی کثرت، بڑے بڑے عہدے، مناصب اور جائیداد اور کی فراوانی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھی زندگی عطا فرما، دنیا میں دنیاوی زندگی میں اچھائی عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی اور بھی آیتیں ہیں، یہ چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ قناعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر میں 2-4 حدیثیں بھی پیش کروں، بہت ساری حدیثیں ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی قناعت کی بڑی ترغیب ہے، یعنی کیا مطلب؟ رغبت دلایا گیا، شوق دلایا گیا، آمادہ کیا گیا، بلایا گیا، آؤ قناعت کی زندگی گزارو۔ دولت کی کثرت دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں خیرہ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل جو ہے نا اس کی طرف نہیں کھینچنا چاہیے، جو کچھ بھی تمہارے پاس حلال کا ہے اسی پر اکتفا کرو، اسی پر قناعت کی زندگی گزارو، اسی سے راضی رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کی تعلیمات ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے وہ 1-2 حدیثیں جس میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں۔
حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سلسلے میں، اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی مضمون حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی ہے۔ مشہور جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کا خاص ذکر فرمایا، قناعت کا خاص ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، قد افلح فلاح پا گیا، کامیابی حاصل کر لی اس آدمی نے، من اسلم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اسلام کے بغیر تو کوئی قناعت وناعت کو کوئی فائدہ نہیں، دولت کی کثرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، قلت کی بھی کوئی فضیلت۔ ایمان تو جڑ ہے، ایمان تو بنیاد ہے، اگر وہی نہیں ہے تو یہ برگو بار کسی کام کے نہیں ہے۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے۔ تو قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہے حقیقت میں جو اسلام لے آیا، یعنی اسلام کی زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد اسلام کے بعد خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُزِقَ کفافن، ہے نا، وَرُزِقَ کفافن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفاف کی روزی عطا فرما دی۔ کفاف کیا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے اردو میں کر دیتے ہیں کافی ہو جانے بھر کی روزی، اتنی روزی جو انسان کے لیے کافی ہو جائے، کام چل جائے، معنی وہی ہے، لیکن کفاف کے معنی کافی ہونے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کفاف اصل میں کف سے بنا ہوا ہے، اور کفا یا کفو کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے۔ تو کفاف کا معنی کیا ہے؟ اتنی روزی جو ہماری محتاجگی کو روک دے، جو ہماری ضروریات مجبوریوں کو روک دے، یعنی جتنے میں ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ تو روزی کا کفافن، اللہ تبارک و تعالی جسے کفاف کی روزی عطا فرما دے، جتنے میں اس کا گزر بسر ہو جائے، گزران ہو جائے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور وہ جو راضی، وہ جو گزران کی بات آئی نا، کفاف روزی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اب کفاف روزی ملی ہے، لیکن کفاف روزی کو کافی تو سمجھے، اس پر مطمئن تو ہو، اس سے راضی تو ہو اللہ کے فیصلے پر۔ اگر راضی نہیں ہے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا، انسان کی زندگی میں کامیابی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قنعہ اللہ بما آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قناعت کرنے والا بنا دے۔ اس کے اندر دیکھیے اس سے پائی حدیث یہ معلوم پڑتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قناعت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ قناعت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو قناعت کی توفیق ملے گی، ورنہ انسان کی ہوس، انسان کی خواہش، انسان کی لالچ، مالی ہے نا، انسان بھاگتا رہے گا مال کے پیچھے بھاگتا رہے گا، دنیا کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے، ہے نا، عہدوں کے پیچھے، مناصب کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قناعت والا بنا دے، یعنی وہ قناعت کرنے والا بن جائے، اللہ اس کو قناعت کرنے کی توفیق دے دے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی پر راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے 3 اصول کامیابی کے 3 اصول۔ بنیاد کیا ہے؟ اسلام، ایمان، توحید، اس کے بغیر تو کامیابی کا تصور بھی نہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ قد افلح من اسلم ورزق کفافا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کفاف کی روزی عطا فرما دے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے کام چلنے بھر کی روزی عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز، جو روزی اللہ تعالیٰ اس کو دے، اللہ تعالیٰ اسے اسی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اسلام کی، ایمان کی زندگی دے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت دے اسی پر صبر کر کے جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کامیابی، یہی کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ قد افلح، کامیاب ہو گیا۔ فضالہ بن عبید کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبا لمن ہدی الی الاسلام، لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا وقنع بہ، او کما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طوبا لمن ہدی الی الاسلام۔ طوبا کسے کہتے ہیں؟ طوبا جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سب سے پہلی بات تو طوبا جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
ایسی جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اور اس درخت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا وسیع سایہ ہوگا اس درخت کا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھڑ سوار دوڑتا رہے گا، تیزی کے ساتھ چلتا رہے گا، 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ما یقطعھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 عام، 100 سال تک چلتا رہے۔ الراکب، گھڑ سوار، تیز رفتار گھڑ سوار، 100 سال گزر جائے گا لیکن اس طوبہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یا تو جنت کی بشارت دی اللہ کے نبی نے کہ جنت ہے اس آدمی کے لیے، یا تو طوبہ کہا اس کا درخت، اور ظاہر سی بات ہے درخت اسی کو ملے گا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اور طوبہ کے ایک معنی کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ طوبى للغرباء، طوبى للغرباء۔ تو طوبہ کے معنی بشارت کے بھی، خوشخبری کے بھی، تو 2 3 4 معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن هدي الى الاسلام، بشارت ہے، جنت ہے، جنت کا درخت ہے، کس کے لیے؟ لمن هدي الى الاسلام، جسے اسلام کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے، جسے اسلام کی توفیق مل گئی خوش قسمت ہے وہ، بشارت۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُزِقَ كَفَافًا، اور اسے جو روزی ملی ہے وہ کتنی روزی ہے؟ ضرورت بھر کی روزی ہے، کام چلنے بھر کی روزی ہے، صبح و شام گزرانے زندگی بھر کی روزی ہے۔ وَقَنِعَ بِهِ، اور وہ اسی پر وہ قناعت کیے ہوئے ہے۔ تو جسے اسلام کی توفیق مل جائے، ضرورت بھر کی روزی مل جائے، اور وہ اسی پر اکتفا کر لے، اسی سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو نے میری زندگی کے لیے اتنی روزی کا فیصلہ کیا، اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی ادھر ادھر دوسرے کے دروں پر جا کر کے سر ٹیکنے یا اس طرح سے مایوسی کا شکوہ کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر اور زیادہ صراحت ہے، اس بات کا پتہ چلتا۔ تو قناعت کی ترغیب ہے اس کے اندر قناعت کی ترغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک لمبی حدیث ہے جس میں کئی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نبی نے کئی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، کئی باتیں بیان فرمائی اس حدیث کے اندر، تقریباً 6 باتیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اس میں سے ایک لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا کن قانعا تکن اشکر الناس، کن قانعا تکن اشکر الناس، قناعت والے بن جاؤ، قناعت کرنے والے بن جاؤ، تکن اشکر الناس، لوگوں میں سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے۔ قناعت کرنے والے بن جاؤ، سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اور کیا فرمایا؟ وَكُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، اور گناہوں سے بے انتہا بچنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور یہ حکم اصل میں کس کو دیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی تھی۔ ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اور ان کی انگلیوں پر گنا کر کے اللہ کے نبی نے باتیں بیان فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کن قانعا تکن اشکر الناس، قناعت کرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے ایک آدمی اگر قناعت کی زندگی نہ گزارے، قناعت والا نہ بنے، تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بھی دے دے، جب اس کو یہی احساس ہوگا کہ کم ہے اور چاہیے پھر بھی کم ہے، اور چاہیے پھر بھی کم ہے، تو جب اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے، جب اس کو اکتفا ہی نہیں ہو رہا ہے، جب وہ راضی نہیں ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بٹوارے سے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے، تو کہاں سے شکریہ کے الفاظ نکلیں گے؟ لیکن اگر قناعت کرنے والا ہوگا تو تھوڑی سی نعمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے بھائی منظور کر لے گا، اس پر راضی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اللہ تبارک کا شکریہ ادا کرے گا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، کم بھی ہے تو تو نے میرے لیے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقسیم میرے لیے کی۔ ظاہر سی بات ہے روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے
دو لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ہے یبسط الرزق لمن یشاء اور دوسرا ہے ویقدر لہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور ویقدر لہ، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے لمٹ کر کے محدود کر کے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس میں نہ تو مسلم اور کافر کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ مسلمان ہے دولت مند رہے گا، ایمان والا ہے دولت مند رہے گا، کافر ہے تو فقیر رہے گا، ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ روزی کا تعلق دین، ایمان، نیکی، بدی، ذات، برادری، عرب، عجم، اس سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، علم، جہالت، کسی بھی چیز سے روزی کا تعلق ہے ہی نہیں۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہتا ہے جس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اگر نیکی، تقوی، طہارت، الہیت ہے نا، اگر اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بانٹتا تو دنیا میں سب سے بڑا دولت مند کون ہوتا؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء ہوتے ہیں لیکن ہمارے نبی کا مقام تو سب سے اونچا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے دولت مند ہوتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بہت ہی زیادہ سادگی، بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ گزری ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دولت کا تعلق، کشادگی کا تعلق، کشادہ روزی کا تعلق انسان کی نیکی اور تقوی و طہارت سے نہیں، کفر و ایمان سے بھی نہیں، علم اور جہالت سے بھی نہیں، عرب عجم سے بھی نہیں، کالے گورے سے بھی نہیں، کسی ذات برادری سے بھی، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کن قنعا تکن اشکر الناس، تو آدمی جب قناعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو شکریہ کے لیے الفاظ بھی نکالے گا، شکریہ کا عمل انجام دے گا، اللہ کی حمد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اس طرح کے حالات تھے، اور تذکرہ آئے گا بھی کچھ چیزوں کا، چند چیزوں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی الحمدللہ کے سوا کچھ نہیں کہا، حالات کیسے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے، آل بیت رسول کے لیے آپ خود دعا کیا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں بھی بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے، کاش ہم میں سے کوئی اس طرح کی دعا اپنی زبان پر لائے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اے اللہ تبارک و تعالی تو محمد کے گھرانے والوں کی روزی کفاف بنا دے، کفاف بنا دے، یعنی اتنا بنا دے، اتنی روزی اللہ تبارک و تعالی آل محمد کو عطا فرما دے جتنے سے ان کا گزر بسر ہو جائے، گزر بسر ہو جائے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، وہ دعائیں نہیں پڑھتے ہم کبھی، بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں، ایسا نہ ہو فقیر ہو جائیں، ایسا نہ ہو مسکین ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ کوئی دعا کرنے کو تیار ہے؟ کوئی دعا نہیں کر سکتا ہے، اتنی آسانی سے دعا نہیں نکلے گی ہماری اور آپ کی زبان سے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکین کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین موت دے، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، فقر، محتاجگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الفقر والکفر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر سے، محتاجگی سے، کفر سے، اور بہت ساری چیزوں سے۔ اللہ کے نبی ساتھ بزدلی سے، ہے نا، کمزوری سے، اور ایسے ہی قرض کے بوجھ سے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اچھا آپ سوچئے کہ فقیری، محتاجگی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں، آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور آدمی کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے بسا اوقات کافی نہ ہوتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے فنڈوں میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر کس کا نام لیا؟ مساکین کے لیے، جن کے پاس ہے کچھ لیکن وہ کافی نہیں ہوتا ہے، کبھی کافی ہو جاتا ہے، کبھی کم پڑ جاتا ہے، نا کافی رہتا ہے عام طور پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس کی فرمائی ہے؟ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین موت فرما، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کچھادگی کا سوال نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فقیری کا سوال نہیں کیا، بلکہ فقیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ تو فقیر کے مقابلے میں مسکین اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور مسکین کے پاس گزر بسر کا ہو جاتا ہے، کبھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاہیے، اے اللہ مجھے فقیر نہ بنانا، فقر سے محتاجگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین موت عطا فرما، اس حال میں مجھے زندہ رکھ کہ میں اس حال میں کہ مسکین رہوں، اس حال میں موت دے کہ میں مسکین رہوں، اس حال میں میرا حشر فرما کہ میں مسکینوں کے ساتھ میرا حشر۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح ہے سند کے ساتھ، صحیح سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی۔ تو آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ آل بیت میرے گھر والوں کی روزی کفاف بنانا، میرے گھر والوں کی روزی کفاف بنانا۔ کفاف وہی بات آئی نا، کفاف کسے کہتے ہیں؟ جتنے میں انسان کا گزر بسر ہو جائے۔ دوسری حدیث کے اندر کیا ہوا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ قوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوراک، خوراک ایک ٹائم کا، قوت دوسرے ٹائم کا، جتنا ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے، اس کو قوت کہتے ہیں۔ تو سداد العیش کہتے ہیں جتنے بھی انسان کی زندگی گزر جائے، جتنے بھی انسان کی زندگی گزر جائے۔ سد رمق جس کو کہتے ہیں، یعنی جان چلے، سانس چلے، سانس رک نہ جائے۔ آدمی کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا، انسان کی سانس کیا ہو جائے گی؟ رک کے موت کی گھاٹ اتر جائے گی۔ تو سد رمق روزی بنانا، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی مقصد کیا تھا؟ فقیر نہیں بنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی روزی دینا کہ ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ دولت کی کشادگی کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا عام طور پر زندگی میں نہیں کی، یہی طریقہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی حلال روزی کی کشادگی کا سوال کرتا ہے تو یہ عیب کی چیز نہیں ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ انسان حلال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کشادگی مانگے، لیکن مسئلہ کہاں آ جاتا ہے معلوم آپ کو؟ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم سادہ کشادگی اور مادے کا اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اپنی دنیا ہی تک اسے محدود رکھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں دولت مند نہیں تھے؟ کیا ابو بکر صدیق کو ہم نہیں جانتے؟ عمر بن خطاب کو نہیں جانتے؟ عثمان غنی کو نہیں جانتے؟ ہم حضرت قتادہ کو نہیں جانتے؟ ابو قتادہ کو کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ابو الدحداء انصاری کو نہیں جانتے؟ ہے کہ نہیں؟ کتنے صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی تھی۔ مہاجرین میں کئی ایک صحابہ کرام اچھی دولت کے مالک تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن یہ دولت مانگتے تھے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے سے مانگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دولت تو تھی، لیکن موت کے وقت انہوں نے ساری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ عام طور پر آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی سیرت میں کیا ملے گا؟ یہی ملے گا، ان کے پاس دولت تھی، دولت مانگتے تھے، دولت چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے آپ وہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کشادگی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اڑیل دیتا ہے، دولت کیا کرتا ہے؟ اڑیل کر کے دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ضرورت کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، کشادگی عطا فرمائی، اور پھر ضرورت مندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے پاس بھیج دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب ضرورت مند ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ دولت مندوں کے پاس، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں، جو کشادگی کے ساتھ ہے نا اللہ کے بندوں کو مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو مال کی کشادگی عطا فرماتا ہے
اور پھر لوگوں کی ضرورت کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دولت مند آدمی ان ضرورت مندوں کو دیکھ کر کے جھجلاتا ہے، جھجلاتا ہے۔ جب دیکھو مانگنے آ جاتے ہیں، جب دیکھو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جب دیکھو لائن لگا دیتے ہیں، جب دیکھو تقاضا کرتے ہیں، جب دیکھو اصرار کرتے ہیں، جھجلاتا ہے۔ کبھی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی بھٹکار دیتا ہے، کبھی بھگا دیتا ہے وغیرہ، یا ناپسند کرتا ہے، کیوں آتے ہیں یہ لوگ میرے پاس؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، جب یہ کام کرتا ہے تو وہ خود یہ کام کر کے اپنے مال کو ضائع اور برباد کر دینے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ خود وہ آدمی جب جھجلاتا ہے، ضرورت مندوں کے آنے کے بعد اکتاتا ہے، اللہ کے نبی لفظ تبرما، تبرما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تبرما کے معنی ہوتے ہیں ضرورت مند آئے تو آدمی خوش دلی سے خرچ کرنے کے بجائے جھجلائے، اکتائے اور پریشان ہو، اور اسے ناپسند لگے کہ میرے پاس لوگ کیوں آتے ہیں۔ یعنی گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کشادگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو بس میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشحالی ہے نا، اچھا سے اچھا گھر، رہن سہن، گاڑی اور دیگر تمام اسباب زندگی کے، اور جائیداد اور پراپرٹیاں خوب زندگی میں عیش کروں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو بس میرے لیے دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے، ثم جعل من حوائج الناس الیہ، اس کے بعد لوگوں کی ضرورتوں کو اس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا، ان غریبوں کا، ضرورت مندوں کا کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ اس بندے کے واسطے سے پوری ہو، لیکن وہ بندہ جھجلاتا ہے دینے سے۔ تو الا عرض تلک النعمت للزوال، ایسا کرنے کی وجہ سے وہ اس نعمت کو برباد ہونے کے راستے پر ڈال دیتا ہے، زائل ہونے، ختم ہونے کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ یہ اور بھی حدیثیں اور بھی روایتیں ہیں، اس کا خلاصہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قناعت کی تعلیم دی ہے۔ اپنے لیے اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے لیے بھی اسی بات کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو، تو صحابہ کرام کی سیرت میں بھی اس طرح کی بہت ساری دلیلیں، اس طرح کے بہت سارے نمونے آپ کو سننے کو، پڑھنے کو ملیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، اور ان سے پہلے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں اپنے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جس وقت ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، ہجرت کے لیے جب نکلنے کی نوبت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری ساتھی یار غار، جن کا نام پڑ گیا بعد میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں درہم و دینار، سونے چاندی کے سکے رہا کرتے تھے، اور وہاں ضرورت بھر کی چیز، ضرورت بھر کا خرچہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے، ہے نا، بقیہ سارا پیسہ لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں، ہجرت میں آپ نے ساتھ ہو لیے، اور ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بن گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے قناعت، کہ ہمیں کشادگی نہیں چاہیے، جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اتنے میں سے اتنا میں گزر بسر ہو سکتا ہے، وہ 10 دینار رہا ہو، 5 دینار رہا ہو، 2 دینار رہا ہو، ہے نا، یا درہم کی شکل میں رہا ہو، جتنے میں گزر بسر ہو سکتا ہے گزر بسر کے برابر مقدار چھوڑ دیا، اور بقیہ ساری رقم اٹھا لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں جو بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی خرچ کر دیں گے، مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں جو ضرورت پیش آئے گی اس میں بھی ہم خرچ کریں گے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت میں بھی ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس کسی صدقے کا اونٹ آیا ہوا ہے، صدقے کا درہم و دینار آیا ہوا ہے، تو مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ 3 رات گزر جائے اور وہ مال میرے پاس موجود رہے۔ میں سوچتا تھا کہ جتنا جلدی ہو اسے مستحقین تک پہنچا دوں۔ اتنی زیادہ دنیا سے دوری، بے رغبتی اور قناعت، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہوس نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا بھی طریقہ یہی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا بھی یہ طریقہ تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے اگر کوئی اور لمبی بات اگر نہ کی جائے تو ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دینا میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا. اس سے صحابہ کرام کی عام زندگی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام، خاص طور پر جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے سفر حضر خلوت جلوت میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور غریب صحابہ کرام تھے، نادار، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس اہل و عیال ہے، نہ ان کے پاس بیوی بچے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بزنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہے نا کوئی کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان صحابہ کرام کی زندگی پر ایک اچھی روشنی پڑ سکتی ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی وہ روایت موجود ہے. یہ روایت اضیاف الاسلام، ضیوف الاسلام، اسلام کے مہمان، اسلام کے گیسٹ. کس کے مہمان؟ کسی انسان کے مہمان نہیں، اسلام کے مہمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ اضیاف الاسلام، اصحاب صفہ. اور میں آپ کو بتاؤں اصحاب صفہ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سننے والوں کو کہ یہ کوئی 2-4 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ رہے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی. کم از کم 140 کو تو ایک دم وضاحت کے ساتھ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ 140 کی تعداد ہمارے سامنے ہے. 70 وہ قرہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند قبیلے والوں کے آنے اور ان کی درخواست کرنے کی وجہ سے تعلیم دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا تھا، اور ظالموں نے ان 70 قرہ کو لے جا کر کے شہید کر دیا تھا. بیر معونہ کا واقعہ سب جانتے ہیں. وہ 70 صحابہ کرام بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے پہلے وہ شہید ہو گئے تھے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں اضیاف الاسلام 70 صحابہ کرام کو تو میں نے بلایا. واقعہ کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، تربیت میں رہنے والے، آپ کے پاس رہ کر کے جو کچھ بھی آپ سے میسر آتا تھا، دودھ کا تحفہ، کھجوروں کا تحفہ، یا کبھی اس کے علاوہ مکھن ہے، یا کبھی اور کوئی چیز ہے جو بطور تحفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے ان صحابہ کرام کو کھلاتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ کبھی کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارا پیٹ زمین پر لگ جاتا تھا، کلیجہ زمین پر لگ جاتا. کہتے ایسی کتنی بار نوبت آتی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں چلنے کی طاقت نہیں رہتی تھی. آپ جانتے ہیں انسان جب بے انتہا بھوکا ہو، یعنی ایک ٹائم سے 2 ٹائم سے اگر بھوکا ہو تو انسان کو اٹھنے کی سکت نہیں ہوتی ہے، اور چلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کبھی کبھی ایک پتھر حجر اور کبھی حجرین، 2 پتھر باندھ کر کے ہم چلنے کی کوشش کرتے تھے. کہتے اسی طرح کا معاملہ ایک دن پیش آیا. میں صرف اس لیے مسجد سے باہر آیا کہ شاید کوئی مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور وہ ہمیں کھلا دے، ہمارا پیٹ بھر دے، ہمارے کھانے کا انتظام کر دے. کہتے ہیں اسی لیے ہم باہر نکلے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں باہر نکلا ہوا تھا، میری ملاقات چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا. میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک حدیث پوچھنی ہے، اور پھر میں نے وہ حدیث آپ سے پوچھی. کہتے فمر، گزر گئے وہ، لیکن انہوں نے سمجھا نہیں، بھانپ نہیں سکے کہ میری حالت کیا ہے اور میں کیا ظاہر کرنا چاہتا ہوں، یا میری حالت کیا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا معاملہ ہے. بھانپ نہیں سکے، چلے گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ سے مجھے ایک حدیث پوچھنی ہے. ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے بات چیت کی، لیکن رکے نہیں، گزر گئے. کہتے کہ میں ایسا سوچتا رہا کہ نہ ابو بکر صدیق سمجھ سکے کہ مجھے بے انتہا بھوک لگی ہوئی ہے، نہ عمر بن خطاب سمجھ سکے کہ مجھے بے انتہا بھوک لگی ہوئی ہے. میں باہر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں نکلا ہی اسی لیے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے میرے کھانے کا انتظام کر دے. یہ صورت کہتے ہیں اتنی دیر میں اسی کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. آپ جانتے ہیں
مسجد نبوی کے کنارے ہے نا، ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ازواج مطہرات کے کمرے حجرے موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور آپ نے جب مجھے دیکھا فَتَمَسَّمَ فِي وَجْهِي، تو آپ نے میرے چہرے کے سامنے آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور آپ نے سمجھ لیا کہ میری حالت نازک ہے، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا الحق، ساتھ ساتھ میں آؤ، میرے پیچھے میرے ساتھ میں آؤ. کہتے ہیں مجھے لے کر کے گئے دروازے کے باہر میں ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے کے سامنے میں کھڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے اجازت مانگی، اندر سے اجازت ملی. اجازت ملنے کے بعد آپ نے مجھے کہا کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ. اندر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کے اندر، آپ نے پوچھا کچھ تحفے میں ہے، کوئی چیز ہدیے میں تحفے میں آئی ہوئی ہے؟ طریقہ یہ تھا کہ دو طرح کی چیزیں آتی تھیں. کچھ کھانے صدقات کی شکل میں آتے تھے، صدقے کا دودھ، صدقے کا گوشت مثال کے طور پر ہے نا. تو صدقے وغیرہ کی کوئی چیز آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پوچھ لیا کرتے تھے اور وہ ان غریب صحابہ کرام کو آپ کھلا دیا کرتے تھے. لیکن چونکہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آل بیت کے لیے حرام تھیں، آپ نہیں کھا سکتے تھے، تو آپ اس میں سے نہیں کھاتے تھے. لیکن اگر کوئی لاتا اور کہتا ہے کہ نہیں بطور تحفہ اور ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے خود بھی پیتے یا کھاتے، کھانے کی چیز ہوتی اور سارے لوگوں کو اس میں شریک کر لیتے. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے کچھ؟ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ کے لیے ہدیے میں دودھ آیا ہوا ہے. ہدیے میں اہدیہ لکا لبن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے دودھ ہدیے میں آیا ہوا ہے. آپ نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الحق الحق باصحاب الصفہ، اصحاب الصفہ کے پاس جاؤ. اور دودھ کتنا تھا؟ وہ کوئی 10-20 لیٹر دودھ نہیں تھا، ایک پیالہ، قدح من لبن، دودھ کا ایک پیالہ تھا. قدح غالباً لکڑی کا پیالہ ہوتا ہے جس کو کھرچ کر کے کاٹ کر کے بنایا جاتا ہے، اس میں دودھ آیا ہوا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہدیے میں دودھ آیا ہوا ہے، جاؤ، تم بھوکے ہو تو تمہارے سارے ساتھی بھی تو بھوکے ہوں گے، وہ کہاں سے کھانا کھا لیں گے، ان کے پاس کہاں سے کھانا آ جائے گا، جاؤ سارے ساتھیوں کو بلا لاؤ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غور کرنے کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا، سخت بھوک لگی ہے، میرا چلنا پھرنا مشکل ہے. میں سوچتا تھا کہ ایک پیالہ ہی تو دودھ ہے، اگر مجھے ہی اکیلے پینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے تو اتقوی بہ، مجھے تھوڑی سی قوت مل جاتی، یعنی جسم میں طاقت ہو جاتی. لیکن ایک پیالے دودھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں سب کو بلانا ہے، تو 70 لوگ ہیں تقریباً ابھی. تو کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب مطلب اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، جو ان کے دل میں باتیں آ رہی تھی نا وہ کیفیت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے لیے کہا ہے اور مجھے بے انتہا بھوک لگی ہوئی ہے، یہ تو میرے لیے ہی کافی ہے، مشکل سے مجھے کچھ قوت مل جائے گی، میرا پیٹ تو اس سے نہیں بھرے گا لیکن مجھے کچھ قوت مل جائے گی. لیکن اگر سب کو بلا لاؤں گا تو اس میں کیا ملے گا؟ اس طرح سے کہنے لگے، میں سوچنے لگا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَيْسَ لَنَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ، لیکن ہم تو ایمان والے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں کوئی چارہ نہیں، ایمان والے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ سوچ کر کے میں فوراً باہر نکلا اور میں نے اصحاب صفہ کو آواز دی، اضیاف الاسلام، اسلام کے مہمانوں کو میں نے کہا آؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبوں کو کھانے پر بلایا. سب لوگ اسی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آ گئے. کہتے ہیں ہر آدمی نے اپنی مجلس لے لی، یعنی ہر آدمی اپنی نشست پر بیٹھ گیا. جہاں جہاں سب کو بیٹھنا تھا سب کے سب بیٹھ گئے. ایک پیالہ دودھ، قدح من لبن، ایک پیالہ دودھ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کرو، یہاں سے شروع کرو. اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، اور بار بار کیا کہتے ہیں یا ابا ہر، یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ. طریقہ تھا، ایک طریقہ عربی زبان میں ہے کہ کسی نام کو مختصر کر کے بولا جائے.
اس کو ترخیم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ کا نام عائشہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی اس کو مختصر کر کے عائش کہا کرتے تھے، یا عائش۔ ایسے ابو ہریرہ کو کیا کہتے تھے؟ یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اور نام مختصر کر کے بولنے کا عربوں کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہتے تھے یا ابا ہر، ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ نعم، ہاں نہیں کہتے تھے، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ حاضر ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام، حاضر ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جتنی مرتبہ سے بخاری کی روایت میں آیا ہوا ہے یا ابا ہر، جواب میں کیا فرمایا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بلا کر کے لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے سب کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ دیا اور میں نے پیالہ پیش کیا، ایک ساتھی نے پیا اور آسودہ ہو گیا، اس پیالے کا دودھ پیا اور پی کر کے آسودہ ہو گیا، پیالے میں اتنا ہی دودھ۔ دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، ایسے پوری لائن سب نے، جتنے تھے 70 صحابہ کرام، سب نے دودھ پی لیا۔ جب پی لیا سبھی لوگوں نے، سب آسودہ ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یبقا ما بقی الا انا وانت، ابو ہریرہ سبھی لوگوں نے پی لیا ہے، اب صرف تم اور میں باقی بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب میں نے پیالے سے دودھ پینا شروع کیا، دودھ پی لیا میں نے، آسودہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زد، اور پیو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور پیا، اللہ کے نبی نے کئی بار مجھے کہا کہ پی لو۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، اللہ کے نبی لا اجد له مسلکا، اے اللہ کے نبی اب مزید کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنے پیٹ میں اب مزید کا راستہ نہیں پاتا، یعنی کیا مطلب؟ مزید ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں، ایک دم آسودہ ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، فسم اللہ فحمد اللہ وسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، فشربا، اور پھر آپ نے پیا۔ آپ نے کون سا دودھ پیا؟ 70 صحابہ کرام کا جھوٹا ہی تو کہیں کہ نہیں کہیں گے؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ پہلے میں پی لوں، میرا جھوٹا تم پیو، میں تمہارا جھوٹا کیوں پیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فشرب من فضل اللبن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دودھ کا بچا ہوا حصہ آپ نے پیا، یعنی وہی سب کا جھوٹا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیا۔ اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے صحابہ کرام کی زندگی پر، صحابہ کرام کی زندگی میں قناعت کتنی تھی، خاص طور پر یہ علماء، یہ طلباء، یہ قراء، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان اصحاب صفہ، جس کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کے علم حاصل کرنے والے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان صحابہ کرام کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کہ کس قدر قناعت تھی، انہیں دنیا اور ما فیہا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر وہ راضی ہیں، اس پر وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں بھی کبھی بھی کوئی شکوہ کسی سے نہیں ہے۔ آپ اس واقعے کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خودداری کا بھی اندازہ لگائیں۔ خودداری، کتنے خوددار تھے اللہ کے نبی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق سے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے انتظام کرو، ہے کہ نہیں؟ آخر یہ کتنی خودداری کی بات ہے، آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، لیکن اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلانے کا انتظام کرو، مجھے کھلا دو کھانا، میں بھوکا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ملاقات ہوتی ہے دوسرے نمبر پر، ان کے سامنے بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی۔ یہ خودداری ہے، یہ قناعت کی دلیل ہے کہ جو بھی جس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا، اندازہ لگا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ اصحاب صفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے ہی تھے، ان کے کھانے پینے کا جو کچھ بھی انتظام ہوتا تھا، خواہ کوئی صدقے کا کھجور آئے، صدقے کا دودھ آئے، یا کوئی اور چیز آئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفے اور ہدیے میں کھانا آئے، پینا آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی انہیں کھلاتے پلاتے تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی کو اندازہ ہے
کہ ایک وقت سے کھانا نہیں کھائے ہوں گے، 2 وقت سے کھانا نہیں کھائے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں کھائے ہوئے، تو آپ کو تو معلوم تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے سے ہی مسکرائے اور آپ نے سمجھ گئے کہ بھوک سے ہی سب پریشان ہوں گے، اس لیے آپ نے ابو ہریرہ کو اکیلے نہیں پلایا دودھ، آپ نے فرمایا سب کو بلا لاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام ہے، حضرت عروہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات سے ایک سے زائد روایتیں موجود ہیں۔ بیان کرتے ہیں عروہ جو حضرت اسما کے بیٹے ہیں، ہے نا، اسما کے بیٹے ہیں، نبی کریم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب سے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، کبھی مسلسل 3 دنوں تک الخبز المرقق، نرم گیہوں کے آٹے کی روٹی مسلسل 3 دن نہیں کھائے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ اس معنی کی کتنی ساری روایتیں ہیں، اور 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ عروہ پوچھتے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کھانا پینا کیسا ہوتا تھا جب 2 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا؟ تو فرماتی تھی طعامنا الاسودان، ہمارا کھانا 2 کالی چیزیں ہوا کرتی تھی، التمر والماء، پانی اور کھجور، اس کے ذریعے سے ہمارا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال قناعت انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے کہا کہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب قناعت کے سلسلے میں۔ اچھا، اب ایک نقطہ خاص باقی بچا ہے کہ قناعت کے فوائد کیا ہیں۔ اگر مختصر بات کی جائے تو بھی قناعت کے فوائد، ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن کریم میں اس کی ترغیب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ترغیب ہے، صحابہ کرام اس زندگی کا حصہ ہے، تو بھلا اس کے فوائد کیسے نہیں ہوں گے؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، چند فوائد کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قناعت کی زندگی جینا، اللہ کے کلام پر، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ دین پر عمل ہوتا ہے نا، اس قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ انسان قناعت کی زندگی جی کر اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دی ہے، اس سے وہ راضی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور سلف امت کا عمل وہی تھا، اسے وہ پسند کرتا ہے، اسی پر زندگی گزارتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان قناعت کی زندگی جی کر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ قناعت کی زندگی نہ جینے والے کا کیا طریقہ ہے، کیا انجام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، ملے تو راضی ہے اور نہ ملے تو ناراض، آئے تو راضی ہے، درہم آئے راضی، دینار آئے راضی، ملے تو راضی اور نہ ملے تو ناراض ہو جائے۔ ہم لوگوں نے قناعت کی ڈیفینیشن کیا پڑھی ہے؟ قناعت کی ڈیفینیشن ہے اسلام کی شریعت کی اصطلاح میں الرضا بما یعطا یا الرضا بما اعطاہ اللہ، آدمی اس سے راضی ہو، خوش ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ یہی ہے نا قناعت کی تعریف۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیلہ، تعس عبد الخمیصہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط۔ ایک دم قناعت کا الٹا، قناعت کی ضد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم کا بندہ نامراد ہو جائے، دینار کا بندہ ناکام ہو جائے، چادر کا بندہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعطی رضی، اگر اسے ملے تو خوش رہے، درہم ملے خوش رہے، دینار ملے خوش رہے، چادر کپڑے ملے خوش رہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ
سخط، اور اگر نہ ملے نہ دیا جائے ناراض ہو جائے۔ قناعت کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف؟ قناعت کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملے اس پر راضی ہو جانا، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اگر ملے تو راضی ہوتا اور نہ ملے تو ناخوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، بد دعا، وعید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہیں نامراد ہو، ناکام ہو، خسارے میں چلا جائے، تو آپ سوچئے کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو قناعت کی زندگی جینے کا فائدہ اور قناعت کی زندگی نہ جینے کا نقصان، سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے کلام، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنتا ہے، اور اس وعید سے، اس دھمکی سے، اس عذاب سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو وعید آئی ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قناعت کے فوائد میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قناعت کرنے والا آدمی سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہوتا ہے۔ کس کا مالدار؟ دولت کا مالدار نہیں، مال کا مالدار نہیں، نفس کا مالدار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ آپ کے پاس کم ہے، میرے پاس کم ہے، زیادہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم راضی ہیں نا بھائی؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہیں، نہ ہم کو کسی حرام کی طرف جانا ہے، نہ کسی چوری کی طرف جانا ہے، نہ کسی سے بھیک مانگنا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، نہ کسی کے سامنے گریا کرنا ہے، نہ کسی کے سامنے حقیر بننا ہے، نہ ہمیں کوئی ڈانٹ سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی طنز کر سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی پھٹکار سکتا ہے، نہ ہمارے پر کوئی عیب لگا سکتا ہے۔ کتنا اونچا ہے بھائی معاملہ، کتنا اونچا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ بھی چلا قناعت کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان نفس کا غنی اور مالدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت میں بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لیس الغنى عن کثرت العرض، لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ مالداری زیادہ دولت اور سامان کی مالداری نہیں ہے کہ اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس بیلنس ہے۔ اس عرض کو عرض کہتے ہیں، ساز و سامان، زندگی کے اسباب، وسائل، اس کی کثرت کا نام مالداری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اصل مالداری تو نفس کی مالداری ہے۔ اصل مالداری کس کی مالداری؟ نفس کی مالداری۔ جو آدمی قناعت کی زندگی گزارتا ہے وہ نفس کا، دل کا غنی ہوتا ہے۔ گرچہ اس کے پاس زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں، پراپرٹی نہیں، دولت نہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی 3 ٹائم میں سے 1 ٹائم فاقہ کرتا ہو سکتا ہے ہفتے میں 1 دن 2 دن فاقہ کرتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل کا وہ غنی ہے، کسی کے سامنے وہ شکوہ نہیں کرتا، رونا دھونا نہیں کرتا، کسی قبر مزار پر بھی نہیں جاتا، کسی بھی طرح سے اپنے اس ایمان کا جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ایمان بنا رکھا ہے، اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ ایسے ہی اس کا قناعت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قناعت سے انسان کی زندگی میں خودداری اور عزت النفس پیدا ہوتا ہے۔ خودداری آتی ہے، عزت النفس آتا ہے۔ انسان کبھی کسی بندے کے سامنے اپنے آپ کو حقیر نہیں بناتا، اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کی لالچ نہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور دوسری چیز وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اور اس کی لالچ نہ کرو، اس کی رغبت نہ کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی صرف اس لیے مجھ سے قریب آتا ہے کہ مجھ سے کچھ امید رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، کبھی مانگے گا، کبھی ہاتھ پھیلائے گا، یا کبھی ایسی حالت بیان کرے گا کہ میں کچھ دے دوں اسے، تو آدمی کتراتا ہے، اس سے کتراتا ہے۔ یہ آدمی یار ہمیشہ ہی مانگتا رہتا، ہمیشہ لالچ میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رغبت چھوڑ دو، لوگوں کے پاس، لوگوں سے لالچ نہ کرو کہ آپ کو لوگوں سے کچھ ملے گا۔ اگر تم لالچ کرنا چھوڑ دو گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، لیکن اگر تم لالچ رکھو گے
اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس کے پاس جاؤ، اس سے تعلقات رکھو، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ تو یہ فائدہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک فائدہ اس طرح سے کہ اس کا قناعت کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آپ محبوب بن جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ لیکن اگر قناعت نہیں، بلکہ ہمیشہ انسان ہاتھ پھیلائے گا، ہمیشہ انسان لالچ رکھے گا، ہے نا، تو ایسی صورت میں لوگ نفرت کریں گے، محبت نہیں کریں گے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قناعت دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طے کردہ تقدیر پر ایمان کی دلیل ہے۔ قناعت کیا ہے اس کا فائدہ؟ قناعت کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قناعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے مقدر پر، اس کے فیصلے پر یقین رکھتا ہے۔ جو میرے لیے بھلا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالی مجھ بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر میں ناراض ہوں گا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گا، ناراض ہوں گا، اس کا مطلب میرا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی ہونے کی ایک دلیل ہے اگر انسان قناعت کرتا ہے۔ تو قناعت کا ایک فائدہ یہ کہ اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر میرے بھائیو انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے، توکل آتا ہے۔ قناعت کا پانچواں فائدہ یہ ہے میرے بھائیو کہ قناعت کرنے والا سب سے بڑا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور قناعت نہیں کرے گا تو ہمیشہ رونا دھونا، ہمیشہ شکوہ شکایت، ہمیشہ چہرہ اترا ہوا، کبھی بھی آپ خیریت پوچھیں بھائی کیا حال ہے، اگر قناعت نہیں ہے نا، تو اگر کروڑوں میں بھی آدمی کھیل رہا ہوگا اور اس کے 50,000 کا بھی نقصان ہو گیا ہوگا، اگر فائدہ کم ہوا ہوگا، تو کہے گا حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، بہت برا حال ہے، خسارے میں چل رہا ہوں، نقصان ہو رہا ہے۔ اور قناعت اگر ہوگی تو جس حال میں بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو قناعت کا پانچواں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قناعت انسان کو شکر گزار بناتی ہے۔ قناعت کی نعمت، قناعت کی دولت، اور سلف امت کہا کرتے تھے جس کی زندگی میں قناعت ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سعادت مند ہے۔ ایمان کے ساتھ، ایمان کی شرط تو پہلے سے مطلوب ہے، جیسا کہ بار بار یہ بات آ چکی، ایمان کے ساتھ، اسلام کی زندگی کے ساتھ اگر انسان کی زندگی میں قناعت، تو ایسا آدمی دنیا کا سب سے زیادہ سعادت مند آدمی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کہ افلحا، کامیاب ہے سب سے زیادہ، اور آپ نے فرمایا توبہ اور بشارت ہے اس آدمی کے لیے۔ یہ سعادت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قناعت کرنے والے کو، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قناعت کی زندگی گزارنے والے کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے توبہ ہے، بشارت ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، نجات ہے۔ تو یہ پانچواں فائدہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اگر قناعت والا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ صاف صاف کیا ہے، آپ کو میں نے جو کچھ دیا ہے، تمہیں موسیٰ، تمہیں جو کچھ میں نے دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے ملے اسی پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور ایسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت کی زندگی گزارو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیسری حدیث بھی یہاں پر یاد دلانا بہتر ہوگا، مناسب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی کے پاس دولت دیکھو، مال دیکھو، ہے نا، تو دولت مند جو تم سے اچھی حیثیت والا ہے اس کی طرف مت دیکھو، جو تم سے ادنا حیثیت کا ہے اس کی طرف دیکھو۔ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم اپنے سے اوپر حیثیت والے کی طرف نہ دیکھو، اپنے سے نیچے حیثیت والے کی دیکھو۔ اگر مجھے اللہ نے، آپ کو اللہ نے اگر مسکین بنایا ہے تو آپ دولت مندوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ آپ کیا دیکھو، فقیر کی طرف دیکھو، کہ کچھ ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے ان سے تو اچھا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقیر نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ نے مسکین بنایا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، ان سے تو ہمیں اللہ نے اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تم حقیر نہیں سمجھو گے، اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اگر انسان اوپر والے کو دیکھے گا، اس کے پاس اتنا سارا مال ہے، اتنی ساری دولت، تو آدمی اپنی حیثیت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ملی ہے، جو بھی نعمت ہے چھوٹی، اس کو کیا سمجھے گا؟ حقیر سمجھے گا، کوئی قیمت نہیں، کیا ہے یہ دیکھو دنیا میں اتنے بڑے دولت مند لوگ ہے کہ نہیں؟ تو یہ نقطہ بڑا ہی اہم ہے۔ نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے، اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ اوپر والے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر سمجھیں گے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ انسان قناعت کی زندگی گزارے، اور قناعت کی زندگی گزارے گا تو ہر صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے گا۔ ایسے ہی قناعت کے فوائد میں سے ایک چھٹا فائدہ، آخری فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ قناعت کی زندگی سے، قناعت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر، آخرت میں ملنے والی نعمت پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں نہیں ہے نا، دنیا میں دولت نہیں ہے، دنیا میں مال نہیں ہے، دنیا میں عہدہ نہیں ہے، دنیا میں بلندی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں دے گا یا نہیں دے گا، اس بات پر ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے دولت مندوں سے کہے گا کہ تمہیں جو کچھ ملنا تھا وہ تو دنیا میں تمہیں مل گیا۔ دنیا میں تمہارے پاس دولت، مال، اسباب ہے نا، زندگی کے سارے وسائل اعلیٰ معیار کے تمہارے پاس موجود تھے، تو جو تم نے تو دنیوی زندگی میں اپنی اچھائیاں یعنی زندگی کی خوشحالیاں تم نے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں حاصل کر لی ہیں، اب تمہارے لیے آخرت میں کیا ہے؟ لیکن ایمان والا ایمان کے ساتھ اگر قناعت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایک چھٹا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ اس کا آخرت میں ملنے والی نعمتوں کے سلسلے میں یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ نہیں، اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں آپ دوپہر میں اپنے گھر میں یا مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور الحصیر اثر علی جسمہ، چٹائی آپ کے جسم پر مطلب اثر ڈال چکی تھی، یعنی آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے پاس نرم بستر نہیں تھا، آرام کا گدا نہیں تھا، آرام دہ تکیہ نہیں تھی آپ علیہ السلام کے پاس، آرام دہ مریح چادر نہیں تھی آپ کے پاس۔ آپ ایسے ہی ایک دم خشونت والی زندگی، سادگی والی زندگی، زہد اور قناعت والی زندگی جیتے تھے۔ اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب نے دیکھ لیا، اور دیکھا تو رونا شروع ہو گئے۔ عمر بن خطاب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے، ما یبکیک یا عمر، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں رلا دیا؟ تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے، یعنی رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہؤلاء الکفار اصحاب قیصر و کسری، ملوک قیصر و کسری فی الانہار، کیا کہا تھا؟ فی القصور والانہار، بڑے بڑے محلوں میں اور نہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آشائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آرام دہ بستر بھی نہیں، آپ کے پاس آرام دہ بستر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک تکیہ ہے، تو اس تکیے کا بھراون جو ہوتا ہے نا، اندر والا ہے جو بھرا جاتا ہے، حشوھا لیف، کھجور کی پتیاں اندر ڈالی ہوئی، یعنی گویا کہ آپ کو ایک آرام دہ تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ اور یہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، قیصر، کسریٰ، یہ کس طرح سے دنیا کی نعمتوں میں، لذتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے بھی بات فرمائی تھی، الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہی ہے ہو اور ہمارے لیے آخرت؟
تو یہ ہے اس کے قناعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ. اور وہ بات بار بار یاد رکھیں, قناعت کی ڈیفینیشن یاد ہے, الرضا بما اعطاہ اللہ. قناعت نام ہے اس چیز سے راضی ہونے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اما ترضی ان تکون لہم الدنیا, کیا تم راضی نہیں ہو اس بات سے کہ انہیں تو دنیا ملے, ولنا الاخرہ, اور ہمارے لیے آخرت ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہونا ہی قناعت, اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ سے راضی ہونا, اللہ کے نوازے جانے سے راضی ہونا ہی قناعت ہے, اور تمہیں اس سے راضی ہونا چاہیے. تو عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا تھا, بلا یا رسول اللہ, یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی اور خوش ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے قصص ہیں, لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تھوڑے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کلام کی چند آیات سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیث سے, صحابہ کرام اور سلف امت کے واقعات سے بہت سارے نمونے ہیں. قناعت کے سلسلے میں تو ہے نا, کہہ لیجئے کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کے بعد بھی بہت سارے ادوار امت کے علماء کے بھی نمونے ہیں, موجودہ معاصرین کے بھی نمونے ہیں, معاصرین کے نمونے بھی موجود ہیں. اور اس موضوع پر ہم جائیں تو بات تو لمبی ہو جائے گی. علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کی زندگی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یا کہہ لیجیے کہ زندگی کا ایک جھلک میں آپ کے سامنے ذکر کروں. علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی. پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ مشہور, معروف, مقبول, دلوں میں جینے والا اپنے دور میں کوئی تھا نا, تو علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ, بہت سارے مخالفین بھی, لیکن علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز عجیب اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی تھی. بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی یہ جانا نہیں, نابینا بھی تھے وہ, 15 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے, آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے نا, بینائی کم ہوتی گئی, علاج چلتا رہا, لیکن بہرحال 20 سال کے 19 سال 20 سال کی عمر ہوتے ہوتے آنکھ کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. والدہ نے رونا دھونا شروع کر دیا. انسان ہونے کے ناطے ہر آدمی روتا ہے. تو ان کی پڑوس کی کسی خاتون نے نصیحت کی کہ کیوں روتی ہو, کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہا کہ بچہ جو میرا ہے اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے, اس لیے رو رہی ہوں. تو انہوں نے مشورہ دیا, کہا اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ تو نے بصارت چھین لی ہے, بصارت آنکھ کی بینائی چھین لی ہے, اے اللہ تو اس کے بدلے میں عبدالعزیز کو بصیرت عطا فرما دے. بصیرت دل کی بینائی کو کہا جاتا ہے, دل کے علم کو, دل کے نور کو بصیرت کہا جاتا ہے, اور بصارت آنکھ کی بینائی کو کہا جاتا ہے. تو امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی والدہ نے دعا کیا, اللہ تو نے بصارت تو میرے بچے کی لی ہے, ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں تو اسے بصیرت عطا فرما دے. ایک بات بھی اگر کوئی ان کی کانوں سے گزر جائے تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جایا کرتی تھی. اتنے بڑے امام, پوری دنیا کے, مطلب پوری دنیا کے لیے مفتی عام تھے سعودی عرب کے, کہاں سے وہ علم حاصل ہوا؟ 20 سال کی عمر میں تو ان کی بینائی چلی گئی. کہاں سے پڑھا, کہاں سے مطالعہ کیا, وہ علم کہاں سے آ گیا؟ چند لوگ خاص تھے جو صرف کتابوں کو پڑھتے تھے کھول کر کے, جلدوں کی جلدیں پڑھتے تھے, صرف وہ سنتے تھے, غور سے سنتے تھے بس, اور چیزیں ان کو کیا ہوتی تھی؟ الحمدللہ اللہ نے حافظہ اتنا گہرا عطا فرما دیا, یادداشت اتنی مضبوط عطا فرما دی کہ جو سنتے وہ 1 سے 2 بار میں ازبر ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہتے فلاں کتاب کی فلاں جلد اٹھاؤ, فلاں جلد کے فلاں صفحے پر اس طرح کی بات تم نے مجھے پڑھ کے سنائی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت کے بجائے بصیرت عطا فرما دی. اور آپ کو بتاؤں, میں اتنے بڑے امام دنیا کے ہو گئے, ان کا جو بچپن تھا نا, بچپن بہت کمزور تھے, وہ بہت کمزور تھے. جو بچے بچپن میں کمزور ہوتے ہیں نا, ان کا گروتھ کم ہوتا ہے, ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے, جسم کا بھی گروتھ کیا ہوتا ہے, بہت ڈیلے ہوتا ہے. یعنی بچے مثال کے طور پر 8 سے 10 مہینے میں اگر سال بھر میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی سیرت میں آتا ہے کہ 5 سال 6 سال تک وہ چلے نہیں کھڑے ہو کر کے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس طرح سے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قدر زاہد اور اس قدر نیک اور اس قدر مہمان نواز
اس قدر صرف اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا۔ طالب علم ہی کے زمانے سے، جب بینا تھے، عمر چھوٹی تھی، اس وقت سے ہی طلبہ پر خرچ کرنا، اور بیچ میں ہی یعنی اگر تھوڑا سا شارٹ ٹرم اگر کوئی چھٹی مل جائے، انٹرول ہو جائے مثال کے طور پر، تو اس میں بچوں کو لے کر گھر چلے جانا، کچھ بچوں کو کھلانا پلانا وغیرہ، یہ ان کا بچپن سے طریقہ تھا، اور یہ زندگی بھر ان کی زندگی میں ہمیشہ قائم رہا۔ یومیہ 500 آدمی ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے، 500 آدمی ڈیلی ان کے اپنے نجی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف سینڈوچ آدھی اور کبھی اس سے بھی کم پر گزارا کرتے تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ اور سعودی حکومت کے بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر وہ فائز رہے الحمدللہ، مطلب وہ ایک لمبی فہرست ہے، اس کو تو گنایا بھی نہیں جا سکتا، اتنے عہدوں پر مناصب پر فائز تھے، اور مقبول خاص و عام تھے۔ کبھی زندگی میں یہ جانا نہیں انہوں نے کہ حکومت کی طرف سے مجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، مطالبہ کرنا ہے، مانگنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ کا بندہ آ جاتا، ضرورت مند ہوتا، اسے اٹھا کر کے دے دیتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے مقروض ہو جاتے۔ اس قدر زاہد اور ساتھ ساتھ میں قناعت کی زندگی گزارنے والے، یہ اس دور کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ تو کبھی ایسے علامہ عمر بن حسن فلاطہ، ایک چوٹی کے محدث گزرے ہیں، اصلاً تو تھے وہ افریقہ کے کسی ملک کے، ہے نا، لیکن مدینہ میں تشریف لائے اور یہاں پر انہیں علم حاصل کیا، پڑھا پڑھایا، اور اونچے اونچے عہدوں پر الحمدللہ قائم رہے، فائز رہے۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، اس قدر قناعت تھی ان کی زندگی کے اندر کہ وہ مطلب یہ نہیں جان سکے کہ نوٹوں کی مطلب ویلو کتنی ہے، یعنی 500 کی نوٹ ہے کہ 200 کی نوٹ ہے کہ 100 کی نوٹ ہے۔ ان کی سیرت میں یہاں تک موجود ہے کہ بسا اوقات وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نوٹ کتنے کی ہے۔ یعنی اس طرح سے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں، عصر حاضر کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ تو لمبی داستان ہے، اگر ہم شروع کریں اور اس طرح کی چیزیں یادداشتیں بیان کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قناعت انسان کی، ایک مومن کی زندگی میں سعادت کا بہترین ذریعہ ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے، توحید کی زندگی، قناعت کی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اس پر وہ راضی رہے، حرام کی طرف ایک نقطہ، ایک ذرہ بھی نہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، حلال کے لیے کوشش کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد بندگی، اس مقصد بندگی کو متاثر نہ کرے۔ یہ بھی ایک بات لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حرام کمانا منع ہے، حلال کمانا بھی منع ہے، اگر ہمارے حلال کمانے سے ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہو تو۔ نماز چھوڑ کر کے حلال کمائے تھے، روزے چھوڑ کر کے حلال کمائے تھے، ہماری پیدائش کا مقصد عبادت اور بندگی ہے، اسے کبھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے قناعت کے سلسلے میں چند باتیں ٹوٹی پھوٹی جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، عزیزوں کو، سبوں کو اللہ عز و جل قناعت کی نعمت سے، دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔